السلام علیکم جناب. دو باتیں اس وقت میں جو نا چل رہی ہیں گروپس کے اندر چل رہی ہیں، اور جو گروپس ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ وہ کس طرح کے گروپس ہوتے ہیں. وہ سارے بہت زیادہ انفارمیشن رکھتے ہیں، اور ایک ایک پائپ لائن منصوبہ تھا ایران پاکستان چائنا اور ایران پاکستان انڈیا، اس کے اوپر جو نا ہو رہا ہے کہ ایران نے یہ بات کی ہے کہ انٹرنلی کہ اگر سیز فائر ہوتا ہے تو ادروائز ہم تو نقصان پہنچاتے رہیں گے. تو یہ جو پائپ لائن ہے اس کے اندر جو نا گارنٹرز ہوں گے، اور یہ پائپ لائن جو نا پاکستان تک ہم اس کو کنیکٹ کریں گے، اور اس کے بعد جو پاکستان کا حصہ ہے وہ اپنی جگہ پہ. باقی ہم ٹریڈ جو نا وہ چائنا کے ساتھ کریں، انڈیا کے ساتھ کریں، یا کہ ہم اس کو اگر پاکستان سے بھی ری ایکسپورٹ کرنا چاہیں یا پاکستان اس کو ری ایکسپورٹ کرنا چاہے، اس کے اندر بھی کسی قسم کا باؤنڈ نہیں ہوگا. اب یہ بات جو سی ہے نا کی گئی، اور اس کے بعد جو ہے نا ہمارے یہ نالج میں کہ جو ہے کہ میٹنگ کال کی گئی، یعنی کہ وہ میٹنگ اس طرح کی کہ پرائم منسٹر اور وہ گئے. اب اس کے اندر ابھی کنفرمیشن نہیں ہے کہ یہ بات زیر بحث آئی تو پھر کس طرح سے آئی، یعنی کہ سعودی عرب کو اعتراض ہے یا کہ وہ اس کے حق میں ہے، اور اس طریقے کی کوئی بات، یا یہ جو پیسوں کی لین دین یہ معاملہ، اس کے بارے میں سارے متفق ہیں کہ یہ ایک مطلب ایک بات تھی ڈسکس ہو کے، اور اس کا معاملہ کو سیٹل کر لیا گیا. یو اے ای کی جانب سے جو نا کافی زیادہ اعتراضات ہیں پاکستان کے اوپر، اور وہ یہ کہتا ہے کہ جناب پرانی باتیں جانے دو، اب نئی باتیں وہ کرتے ہیں. تو انڈیا کے ساتھ ابھی بھی جو نا ان کا بڑا اچھے طریقے سے جو نا وہ پیکٹ چل رہا ہے. تو یہی صورتحال ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ جو نا پاکستان اس کی صورتحال، یعنی کہ وہ اپنے جو تیل کی ضروریات ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے وہ کوشاں ہے. کاسٹ زیادہ ہے. کچھ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ پاکستان کو رعایتی نرخوں پر جو نا یہ تیل مل رہا ہے، اور پاکستان کے معاشی حالات کو دیکھتے ہوئے ہر ایک جو نا اس بات کو سپورٹ کر رہا ہے کہ ورس حالات کے اندر بھی پاکستان نے بہت اچھے طریقے سے سروائیو کیا ہے، اور پاکستان نے جتنی جو اندر لیکیجز تھیں ٹیررزم کے حوالے سے اس کو درست کیا ہے. اور یہ افغانستان کے معاملے کے اندر اوپر سے تو کئی ایک جو نا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، ویسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن اندر سے یہ سارے خوش ہیں. رشیا سے لے کے اور دیگر جتنی اسٹیٹس ہیں، یہ سارے کے سارے ہی جو نا اس بات پہ حمایت کر رہے ہیں کہ مڈل ایسٹ میں تو جو کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس معاملے کو جو نا ٹھنڈا کرو. بہرحال اس طرح ہم نہیں جاتے. ایک اور بڑی بات جو کہ ہم یعنی کہ ہمیں کرنی چاہیے، جو امریکنز کو جو لاس ہو رہے ہیں وہ کس طرح کے لاس ہو رہے ہیں، اور جو یورپینز کو لاس ہو رہے ہیں وہ کس طرح سے لاس ہو رہے ہیں. تیل کی قیمت کے اضافے سے ایک تو مارکیٹ جو سی نا ڈیڈ سلو ہوئی ہے. سیلنگ بائنگ پہ فرق پڑا ہے، ریسٹورانٹ بزنس کے اوپر بہت زیادہ فرق پڑا ہے. لوگ محتاط ہوئے ہیں، لوگ اسٹوڈیو لائف کے اندر آئے ہیں. اسٹوڈیو لائف اس طرح کی ہوتی ہے، جس کو نہیں پتہ وہ میں بتا دوں کہ تھوڑی سی کہ یہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ اسٹوڈیو یعنی کہ ایک کمرہ جس کے اندر چھوٹا سا کچن ہوتا ہے، باتھ ہوتا ہے، اور ایک پرسنل لائف ہوتی ہے. اس کے اندر چھوٹا موٹا نا جو کچن ہوتا ہے وہ چھوٹا موٹا اپنا انتظام کرتا ہے. وہ کس طرح کا انتظام ہوتا ہے کہ پاستا بنا لیا، چاول بنا لیے، اور نمک مرچ ہلدی دھنیا وغیرہ، ہلدی دھنیا نہیں لیکن یہ 3 4 یا 5 آئٹمز ہوتی ہیں جو کہ یہ ہوتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بس چھوٹا موٹا آئل کی بوٹل لے لی. یعنی کہ جو کچھ کرنا ہے باہر کرنا ہے، اور جو اسٹوڈیو میں کرنا ہے وہ وقت کا گزارا کرنا ہے. یعنی کہ یہ آپ ایسا کر رہے ہیں کہ گورے کی زندگی میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر ان کے پاس پیسے شارٹ ہو گئے ہیں تو یہ اسٹوڈیو لائف کے اوپر آ جاتی ہے. صبح دوپہر شام پاستا کھاتے رہے اور ہفتہ نکال دیا، تو اس کے اندر وہ 10 یورو کے اندر انہوں نے پورا ہفتہ نکال دینا. تو باقی جو نا اگر جو پیسے ہوتے ہیں تو یہ ریسٹورانٹ کی لائف یعنی کہ اس کو انجوائے کرتے ہیں. ایک ٹائم کے کھانے کی وہ 50 100 پے کرتے ہیں کیونکہ پیسہ ہے. تو اسی طریقے سے بریک فاسٹ کا ان کا یہی ہوتا ہے کہ باہر نکلے، کافی لی، کرسان لیا، جو کچھ بھی کھانا پینا تھا، اور اپنے کام پہ چلے گئے. دوپہر میں جو نا یہ اچھا لنچ اور پھر برنچ اور پھر یہ ڈنر یہ سب کرتے رہتے ہیں.
تو اگر نہیں ہوتی تو یہ اسٹوڈیو لائف کے اوپر آ جاتے ہیں. تو ابھی ہم نے مطلب یہ ہے کہ یورپ میں نا بہت زیادہ جو ہے نا اسٹوڈیو لائف کے اوپر جو ہے نا وہ اب لوگ آ رہے ہیں, پیسوں کو سیو کر رہے ہیں پیسے لیکن خرچ نہیں رہے. وجہ یہ ہے کہ انڈیکیشنز آئی ہیں. انڈیکیشنز کس قسم کی ہیں کہ انڈسٹری کے اوپر جو ہے نا جس طرح کا برڈن آ رہا ہے کہ پاکستان تو چلیں جو تیل ہے نا وہ مہنگا لے کے بھی کسی نہ کسی طریقے سے چلے گا, لیکن کیا یہ ایسی رقم ہے جو کہ پے کرنے کے بعد یہ یورپین اور امریکن انڈسٹری سروائیو کر سکے؟ تو نہ تو یہ اتنے چھوٹے ہیں کہ یہ سبسڈیز دے سکیں, اور نہ یہ ریٹ ایسا ہے کہ اس کے بعد جو ہے نا چائنا کو کمپیٹ کیا جا سکے, کیونکہ ہر چیز کا متبادل جو ہے نا وہ چائنا نے رکھا ہوا ہے, سیم کوالٹی میں ہے اور بعضی جگہ پہ بیٹر کوالٹی میں ہے, اور پرائس کا زمین و آسمان کا فرق ہے. کیا چائنا جو ہے وہ اس صورتحال کے اندر سروائیو کر سکتا ہے؟ کوئی ایسی صورتحال بن سکتی ہے؟ تو ایسی صورتحال چائنا کے اوپر اگر بن بھی جائے اور یہ چلنا بھی شروع کر دیں تو چائنا کی جو کیلکولیشن ہے وہ اس سے بہت آگے ہے. یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ اگر جو کروڈ ہے جو اس وقت میں 100 پہ ہے, اگر یہ 150 پہ بھی چلا جائے تو چائنا کو بہرحال فرق پڑے گا, لیکن اس کا پروفٹ مارجن کم ہو جائے گا لیکن پروفٹ مارجن ہوگا. کیا یورپین اور امریکن انڈسٹری 100 کا جو بیرل ہے اگر وہ 150 کا ہو جائے تو وہ سروائیو کر سکتے ہیں؟ ان کو پلے سے ڈالنے پڑیں گے, اور انڈسٹری اتنی بڑی ہے کہ وہ سروائیو نہیں کر سکتے. یعنی کہ آلریڈی جو چائنا نے ایک کمپٹیشن دی ہے جس کو کمپٹیشن کو دور کرنے کے لیے انڈیا کو ایڈوانٹیج ملا, اور انڈیا نے اپنی جیبیں گرم کی, اور ٹھیک ہے صرف کیمیکل سیکٹر کے اندر وہ ایکسٹرا آرڈنری آگے گیا, ادروائز جو ہے نا اس نے یورپ کی اور امریکہ کی جو ہے نا پیٹ میں چھرا گھونپا, اور اس کا اب ان کو احساس بھی ہوا ہے تو اس کا فائدہ کوئی نہیں. یعنی کہ یہ جو معاملہ سارا تھا, جو ایڈوانٹیج ملا تھا, یہ 9/11 کے بعد ملا تھا. تو یہ چیزیں جو ہے نا جی چل رہی تھی, تو میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. بہت شکریہ جی. ہیلی بھی آ گیا, دیکھتے ہیں یہ کیوں آیا.